ناظرین آداب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب رحمانی۔ ابھی چند دنوں قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 27واں اجلاس کانپور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کیا کیا اہم تجاویز پیش کی گئی، کیا کیا اہم باتیں ہوئیں، اس موضوع پر ہم حضرت سے بات کریں گے۔ حضرت، سب سے پہلے فکر و نظر میں آپ کا استقبال۔ جزاک اللہ خیر، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد، دلی تہنیت۔ حضرت، پہلا سوال تو یہی ہے جو ہمارے تمہیدی کلمات میں ہی پہلا سوال چھپا ہوا تھا اور وہ آ گیا کہ آپ نے یعنی 27واں عام اجلاس میں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں کیا کیا اہم تجاویز پیش کی گئی، کیا کیا اہم باتیں ہوئیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ ہم لوگ اس سے باخبر ہو سکیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 27واں اجلاس کانپور میں منعقد ہوا۔ الحمدللہ اچھے ماحول میں انتخابات بھی ہوئے، اہم فیصلے بھی کیے گئے، ملک و ملت کے حالات پر غور کیا گیا اور یہ تجویز آئی کہ مقدس شخصیات پر جو توہین کی جا رہی ہے اس سلسلے کو روکا جائے، قانون اس سلسلے میں ملک میں آئے کہ جس سے مقدس شخصیات کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ملک میں اور عصمت دری بڑھ رہی ہے، اسی طرح مختلف مرحلوں میں ان کو ستایا جا رہا ہے، اس پر بھی بورڈ کے اجلاس میں تجویز آئی ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس پر توجہ دے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ پر رضاکارانہ طریقے پر شریعت کو نافذ کریں اور خود احکام شریعت کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ جو غلط فہمیاں اسلامی شریعت کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے لیے تفہیم شریعت کا ایک عنوان ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا، اس کو آگے بڑھائے جانے کی بھی تجویز آئی اور بھی دیگر تجاویز ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو چکی ہیں۔ حضرت، دوسرا سوال یہ ہے جو آپ نے ابھی اپنے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دوسری تجویز، ایک اور تجویز جو پیش کی گئی، ایش نندا یعنی بلاسفیمی، جس کو کسی بھی مذہبی شخص کے توہین سے متعلق، اس میں مین اسٹریم میڈیا نے جو لوگوں کو دکھایا اس میں کچھ اس طرح کی بات آئی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس قانون کے ذریعے اپنی کٹر اور سخت ترین وچاردھارا کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر آپ کا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کیا موقف ہے؟ دراصل آپ لوگوں نے اس قانون کے ذریعے کیا لانے کی کوشش کی ہے، کس قانون کا مطالبہ اور کس قانون کی خواہش آپ لوگوں نے ظاہر کی؟ اصل میں مین اسٹریم میڈیا کا حال یہ ہے کہ وہ صحیح باتوں کو پھیلانے کے بجائے غلط باتوں اور شرانگیزی کی چیزوں